بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وأبي القاسم محمد قوله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المحتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فاطر وجهك للدين حنيفا صلوات محمد سرکار آپ نے تشریف نزدیک لیں تشریف لے جائیں جناب پروفیسر کا ہر موسیقی کو پورے ممبر پہ ہونا چاہیے، نیچے رہنا تو ویسے بھی مناسب ہے۔ صلوات علی محمد والا برادران ایمانی، عشرے کا آغاز ایک خاص موضوع کے تحت کیا جا رہا ہے، جس کی تشریح و تفصیل انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی۔ آج صرف اس وسیع مضمون کا مقدمہ، اس کی بنیاد جس پر میری تمام تقریروں کے محل پر قرار رہے گا۔ ایک لفظ ہے اچھا، اور اسی کے مد مقابل ایک لفظ ہے برا۔ اچھائی اور برائی، یہ دو لفظ ہیں جس پر ہر معاشرے کی بنیاد ہے، ہر تمدن انہی دو لفظوں پر ڈگمگاتا رہتا ہے۔ ہمارا تمام کلچر، ہماری تمام کاروباری دنیا، ہمارے گھریلو زندگی کے واقعات، حرم کی بات ہو یا دیر کی، بت خدا ہو یا خدا خانہ، شریفوں کی بزم ہو یا غنڈوں کی منزل، ڈانٹوں کی آنکھوں کی محفل ہو یا نیک معاشوں کا مجمع، کوئی سی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں ان دو لفظوں کا استعمال بار بار نہ ہوتا ہو کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ بری۔ یہ شریفوں میں بھی ہوتا ہے اور بدمعاشوں میں بھی، یعنی جن کو ہم برا کہتے ہیں ان بروں میں بھی اس لفظ برے کا استعمال ہوتا ہے۔ کیا جو لٹیرے ہوتے ہیں ان کے یہاں کوئی قانون نہیں ہے جس میں یہ کہا جاتا ہو کہ یہ بری بات ہے؟ ڈاکو بھی جب مال تقسیم کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ نہ لینا بہت برا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو لفظ وہ ہیں کہ جو ہر محفل میں، ہر مجلس کی زینت ہے۔ ایک ہے لفظ اچھا اور ایک ہے برا، ایک اچھائی ہے اور ایک برائی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رات دن ہم استعمال کرتے ہیں that's good and that's bad، یہ بہت بری بات ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے، تو یہ آخر یہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے؟ کس کو ہم کہیں گے کہ وہ اچھا ہے اور کس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ اچھا ہے؟ آپ اچھائی کی ڈیفینیشن بیان کریں کہ واٹ از گڈ، یا برائی کی ڈیفینیشن بیان کریں کہ بری کیا چیز ہے۔ یعنی اگر آپ ڈکشنری میں یہ تلاش کریں کہ گڈ کے آگے کیا لکھا ہوا ہے، واٹ از گڈ، تو آپ کیا کہیں گے کہ گڈ کیا چیز ہے؟ یا جب یہ بیان کریں کہ یہ برائی کیا چیز ہے، تو آپ برائی کی ڈیفینیشن نہیں بیان کر سکتے، اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، اس کو سمجھا نہیں سکتے،
چند لفظوں میں کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. اور بندہ پرور اس دنیا میں نہ مطلقاً کوئی چیز اچھی ہے اور نہ مطلقاً کوئی چیز بری ہے. پوری دنیا میں آپ نظر ڈالیں، آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ چیز بس اچھی ہے اور وہ چیز بس بری ہے. ایبسولوٹ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کہہ دیں کہ یہ بری ہے بس بری ہے، اور نہ کوئی دنیا میں چیز ایسی ہے کہ بس اچھی ہے اور یہی اچھی ہے. ایک عجیب و غریب سی بات ہے کہ نہ اس دنیا میں مطلقاً اچھائی کوئی چیز ہے اور نہ اس دنیا میں مطلقاً برائی کوئی چیز ہے. مثلاً پانی یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ واٹر، تو یہ پانی اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ تو آپ کہیں گے پانی بڑا اچھا ہے. میں کہوں اگر ڈوبنے کے لیے مل جائے تو کیسا ہے؟ تو آپ فوراً ہی سوچیں گے کہ واقعاً پینے کے لیے اچھا ہے، لیکن اگر آدمی دریا میں چھلانگ لگا لے تو یہ پانی بہت برا ہے. اگر ابر کرم کی طرح برستا رہے تو رحمت ہے، اور جب سیلاب بن جائے تو زحمت ہے. آگ کیا بری ہے؟ اچھا اگر بری ہوتی تو آپ کھانا کیسے بناتے؟ تو معلوم ہوا کہ جب تک کھانا بنتا رہے آگ بڑی اچھی چیز ہے، اور جب اسی آگ سے دامن زندگی جلنے لگے تو آگ بری بات ہے. تلوار انصاف سے بتائیے اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ تو آپ کو یہی کہنا پڑے گا کہ نہیں، تلوار بری چیز ہے. میں کہوں کہ اگر حق کے ہاتھوں میں ہو تو تلوار اچھی ہے یا بری؟ تب آپ کو یہ کہنا پڑے گا جب تلوار باطل کے ہاتھوں میں ہو تو بری ہے، اور جب حق کے ہاتھوں میں ہو تو بڑی اچھی ہے. معلوم ہوا تلوار نہ اچھی ہے نہ بری ہے. جب بروں کے ہاتھوں میں ہو تو بری ہے، اچھوں کے ہاتھوں میں ہو تو اچھی ہے. اسی طرح زندگی کی ہر چیز کو آپ دیکھتے چلے جائیں، یہ آپ کا سوٹ اچھا ہے یا برا ہے. آپ کہیں گے لندن میں جب سردی ہو تو بڑا اچھا ہے، اور جب ریگستان میں گرمی ہو تو یہی سوٹ بہت برا ہے. یہ ململ کا کرتا اچھا ہے یا برا ہے؟ آپ کہیں گے لکھنؤ کی سڑک ہو گرمی ہو تو بڑا اچھا ہے، لیکن لندن کی سڑک پر جب برف گر رہی ہو تو بہت برا ہے. انصاف سے بتائیے مطلقاً کوئی چیز اچھی ہے یا بری ہے؟ سوچتے چلے جائیے. ایک ایک چیز کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے. چلیے میں ہمت کر کے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے شیطان اچھا ہے یا برا ہے؟ سب ظاہر ہے کہ شیطان کا نام آتے ہی کون شیطان ہے جو اس کی تعریف کرے گا، لیکن بہت برا ہے. تب جب آدم کا سجدہ نہ کرے، اور اگر آج ہی یہ سجدہ کر لے جناب آدم کو تو ظاہر ہے شیطان برا نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے سجدہ کر لیا. ایک دن جناب موسیٰ کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا نبی خدا تھک چکا ہوں دنیا کی لعنتوں سے، گھبرا چکا ہوں دنیا کی ملامتوں سے. جو ہے رات دن مجھے ہی برا کہتا ہے، جو اٹھتا ہے مجھے ہی گالیاں دیتا ہے، جس کا منہ کھلتا ہے مجھے ہی پریشان کرتا ہے. تو لہٰذا یہ تسلسل لعنت سے، نہ ختم ہونے والی برائیوں سے اتنا تنگ آ چکا ہوں کہ گھبرا کے یہ کہتا ہوں کہ کچھ ایگریمنٹ ہو جائے کہ جس سے یہ معاملہ ختم ہو جائے خدا اور میرے. جناب موسیٰ نے کہا کہ کیس تو بہت ڈیفیکلٹ ہے، مگر میں کوشش کروں گا کہ شاید یہ پرابلم تمہاری سالو ہو جائے. ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے کہا کہ پالنے والے وہ مردود ازلی، وہ شیطان، وہ ابلیس کہ جس نے تیری بارگاہ ادب بے پناہ میں گستاخی کی تھی، آج توق ملامت سے تنگ آ کر تیری بارگاہ میں اپنی توبہ قبول پیش کرنا چاہتا ہے. کیا ممکن ہے میرے معبود کے شیطان کی توبہ قبول ہو جائے؟ آواز آئی موسیٰ میری بارگاہ بے پناہ ہے، اگر شیطان نے خطا کی تھی تو جو خدا عذاب دے سکتا ہے وہ شیطان کی غلطی کو معاف کر سکتا ہے. اب ذرا سوچئے کہ جناب موسیٰ کے دل میں کتنی تمنائیں امڑ رہی تھی طوفان کی طرح کہ جو کام کسی نبی سے نہ ہو سکا وہ کام آج مجھ سے انجام پا رہا ہے. یہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ برائیوں کا آج خود بخود ختم ہو جائے گا، لہٰذا دنیا میں سکون ہوگا، امن ہوگا، نیکیاں ہوگی.
خوبیاں ہوں گی، لہٰذا یہ تمام کریڈٹ بنام موسیٰ لکھا جائے گا کہ ایک مرتبہ جھوم کے کہاں پالنے والے بتا دو کہ وہ کیا کام ہے کہ جس کی بنا پر شیطان کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، وہ کیا طریقہ ہے۔ کہا موسیٰ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، شیطان اور ہمارے درمیان ٹکراؤ صرف یہ ہوا تھا کہ جس کو میں نے وہ بٹوین اور وسیلہ بنایا تھا اس کے سامنے نہ جھکا، ڈائریکٹ مجھ تک پہنچنے کا متمنی تھا، اور کوئی بات نہیں تھی اس کے میرے درمیان۔ یہ کہہ رہا تھا بس تو اپنی عبادت کرا لے، یہ بیچ میں کہاں سے معصوم آ ٹکتا۔ تو لہٰذا بات صرف محبوب کے پچ کی تھی، لہٰذا آج آدم تو نہیں ہے جو ان کے سامنے جا کے سجدہ کرے، قبر آدم ہے، آدم کی قبر کے سامنے سر جھکا دے۔ تو خدا کی اس بات سے اتنا تو سمجھ میں آیا کہ معصوم زندہ ہو یا معصوم مر چکا ہو، اس کی حیثیت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ جب تک معصوم زندہ ہے بس یہی معصوم ہے، اور معصوم کے مرنے کے بعد اس کی حیثیت جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، اگر وہ زندگی میں قبلہ عالم تھا تو قبر بھی وہی حیثیت رکھتی ہے کہ جو اس کی زندگی رکھتی تھی۔ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جب تک معصوم تھا ہم اس کے پاس جاتے تھے، اب قبر معصوم سے کیوں مانگے۔ تو یہ قبر معصوم پر تمناؤں کا سیلاب شاید خدا کے اس حکم کے مطابق ممکن ہے کہ اگر آدم نہیں ہے تو قبر آدم تو ہے، جا کے سر جھکا لے۔ ایک مرتبہ سننے کے بعد ابلیس نے کہا کہ اے موسیٰ، جس نے زندہ کو سجدہ نہ کیا وہ بھلا مردہ کو سجدہ کیا کرے گا۔ معلوم ہوا کہ ابلیسیت نہ زندگی عصمت کے قائل ہے اور نہ عظمت قبر معصوم کے قائل ہے۔ تو یہ تو بائی دی وے ایک بات میں نے کہی، لیکن اگر وہ مردود جناب موسیٰ کی زندگی ہی میں قبر آدم کو سجدہ کر لیتا تو کیا آج کسی مسلمان میں ہمت تھی کہ وہ شیطان کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کرتا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ خود مطلقاً شیطان بھی کوئی برا نہیں ہے اگر وہ اچھائیاں کرنے لگے، توبہ کر لے، بغاوت چھوڑ دے، معبود سے معافی مانگ لے، تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب یہ شیطان برا ہے اور آپ مجھے معاف کریں۔ ہمت کر کے میں آگے بڑھ کے کہہ دوں کیا خدا کو بھی آپ اسی طرح سوچتے چلے جائیں گے؟ خود قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو زمین کے اوپر فساد ہو جاتا۔ قابل تاریخ جبھی ہے کہ جب وہ وحدت میں اس کی الوہیت سمٹی ہوئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس دنیا کے اندر نہ کوئی چیز مطلقاً اچھی ہے اور نہ اس دنیا میں مطلقاً کوئی چیز بری ہے۔ تو اب ڈیفینیشن اچھائی اور برائی کی کیا ہوگی؟ تو مختصر طریقے سے یہ کہہ سکتا ہوں، جو چیز بر محل ہو، بر وقت ہو، مناسب ہو وہ اچھی ہے، جو بے محل ہو، بے وقت ہو وہ بری ہے۔ لباس سردی کے مطابق ہو تو اچھا ہے، موسم کے خلاف ہو تو برا ہے۔ بڑی پیاری آپ نے گاڑی خریدی تھی، بڑی حسین، اٹریکٹیو، غزلی قسم کی، بہت پیاری، گڈ لکنگ چیز، لیکن چلنے میں ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ یہی کہیں گے بہت بری گاڑی ہے، راستے میں دھوکہ دے دیتی ہے۔ آپ نے کھانا کھایا، بڑا حسین تھا، بڑا لذیذ تھا، معدے میں جا کر اس نے کچھ خرابی پیدا کر دی تو آپ کہیں گے بڑا برا کھانا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بر وقت بر محل جو مقصد کو پورا کر دے وہ چیز اچھی ہے، اور جو مقصد کو چھوڑ دے وہ چیز بری ہے۔ گاڑی سے جا رہے ہیں، منزل تک پہنچا دیا تو گاڑی بڑی اچھی ہے، منزل سے پیچھے چھوڑ دیا معلوم ہوا کہ بہت بری ہے۔ غذا اگر ہضم ہو جائے تو بڑی اچھی ہے، یعنی اس نے مقصد پورا کر دیا، اور جو غذا اچھی نہ ہو اس کے لیے یہی ہے کہ جو مقصد تھا کھانے کا کہ طاقت آئے وہ نہیں آئی اور ہم بیمار ہو گئے، معلوم ہوا کہ بہت بری چیز ہے۔ تو اب اچھائی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ جو مقصد پورا کر دے وہ چیز اچھی ہے، جو مقصد پورا نہ کرے
وہ چیز बुरी है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि मेरी ज़िंदगी ये अच्छी है या बुरी है, तो देखा ये जाएगा कि ज़िंदगी अगर मकसद को पूरा कर दे तो बड़ी अच्छी है, और जो ज़िंदगी मकसद को पूरा न कर सके वो बहुत बुरी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मकसद क्या है? क्या मकसद मैं खुद बयान करूँगा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? क्या मैं खुद ये सोचूंगा कि मेरा जीवन क्यों बनाया गया है? क्या ये मेरा काम है कि मैं तय करूं कि ये आंखें किस लिए हैं, मुंह किस लिए है, कान किस लिए है, हयात किस लिए है, दिल की धड़कनें किस लिए है? तो बंदा परवर, जब जिंदगी मेरी है तो अगर मेरी बनाई हुई जिंदगी होती तो मकसद भी मैं तय करता। जब जिंदगी किसी और की बनाई हुई है तो जिसने बनाई है वो बताएगा कि मकसद जिंदगी क्या है। मुझको हक नहीं है कि इस चीज की जिंदगी का मकसद क्या है। बहुत से हाल होते हैं, आप लंदन में जाएं, कम्युनिटी हॉल्स की यहाँ कमी नहीं है, लेकिन हर हाल का मकसद जुदा जुदा होता है। कहीं आप सिर्फ गेम खेल सकते हैं तो वहाँ नमाज पढ़िएगा तो हंगामा हो जाएगा। कोई नमाज पढ़ने की जगह है, वहाँ शरारत कीजिएगा तो हंगामा हो जाएगा। किसी का कुछ मकसद है तो जो मकसद पूरा कर दे वो चीज़ अच्छी है, और जो मकसद के अंदर जहाँ खराबी पैदा हो जाए वो चीज़ बुरी है। तो आप ये बताइए, अगर हम ये पूछें कि ये आपका हाल है, इसका मकसद आने वाले तय करेंगे या बनाने वाले तय करेंगे? मालूम हुआ कि जिसने हाल बनाया है वो मकसद को भी जानता है। तो अगर मकसद बनाने वाले से पूछा जाए जब तो इस्लाह हो सकती है, लेकिन किसी भी रह गुजर से कहा जाए, राह गुजर जो भी गुजर रहा हो उसने हाल देखा तो जाहिर है कि जो हर हाल का हाल वो इसका हाल हो जाएगा, तो हंगामे हो जाएंगे। मालूम हुआ कि जो मकसद होता है बनाने वाले से पूछा जाता है। हर ज़हन को यह हक नहीं होता कि वो वसत मकान को देखकर अपनी मर्जी के मुताबिक मकसद समझ ले। तो जब तक कि ये न देखा जाए कि मकसद क्या है बनाने वाले का, जब तक कि असल अच्छा या बुराई का तसव्वुर नहीं हो सकता। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी। ये जब समझ में आता है कि जब मकसद को पूरा कर दे वो अच्छा है, जो मकसद को पूरा न कर सके वो बुरा है। मकसद कौन बयान करेगा? तो खुद जिंदगी वाले को हक नहीं है मकसद बयान करने का। जिसने जिंदगी बनाई है वो जानता है कि इसका मकसद क्या है। तो अगर ये जिंदगी खुद ब खुद बन गई हो तो जो चाहे करो, सब अच्छा है सब बुरा है। लेकिन अगर ये जिंदगी हादसा नहीं है, किसी का मंसूबा है, किसी की प्लानिंग है, किसी की सोची समझी स्कीम है, तो जिसने जिंदगी दी है उससे मकसद पूछो। तो जब वो मकसद बता दे, जब तक उस पर पूरे उतरोगे अच्छाई है, और जब मुनहरिफ हो जाओगे बुराई है। बस जब इंसान माबूद की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे उसका नाम मुस्लिम है, और जब माबूद की मर्जी के खिलाफ जिंदगी गुजारे उसका नाम कुफ्र है। कुफ्र है क्या? इनकार करना इस बात से बनाने वाले के मकसद के खिलाफ जब जिंदगी गुजरेगी तब वो होगा कुफ्र। तो काफिर न किसी आदमी का नाम है और मुस्लिम न किसी शख्स का नाम है। मुस्लिम वो जिंदगी है जो बनाने वाले की मर्जी के मुताबिक गुजारी जाए। कुफ्र वो हयात है जो बनाने वाली के मर्जी के खिलाफ किया जाए। बस इस्लाम दो नुक्तों पर डगमगाता है। जब जिंदगी माबूद की मर्जी के मुताबिक गुजारी जाएगी तब ये सिल्म है, सलामती है, इस्लाम है, अमन है, सुकून है, मकसद माबूद से मिलती जुलती जिंदगी है। और जब माबूद की मर्जी के खिलाफ कोई जिंदगी है तो बगावत है, जुर्म है, गुनाह है, कुफ्र है, शिर्क है, तागूत है, फिरौन है, शद्दाद है, हामान है, यजीद है। ये जिंदगी के दो रुख हैं, एक माबूद की मर्जी के मुताबिक और एक माबूद की मर्जी के खिलाफ। तो जब दो जिंदगी के मकसद हुए तो जब तक इंसान पूछता रहेगा माबूद क्या करूं, ये मुसलमान रहेगा। और जब अपनी तमन्नाओं के बलबूते पर आगे बढ़ेगा तब ये कुफ्र की जिंदगी होगी। दोनों में नुमायां फर्क है। जब इंसान ये पूछता रहे कि क्या करूं तो इसके मानी है कि खालिक किसी और को माना है, और जब ये कहेगा कि मैं ये करूं मालूम हुआ कि खालिक खुद को समझा है। इसलिए कि किसी को सरपरस्त नहीं समझता, किसी को हाकिम नहीं समझता, किसी को खालिक हकीकी नहीं समझता। इन दोनों के अंदर फर्क होता चला जाएगा। जब इंसान ये सोचेगा कि मुझे किसी ने बनाया है तो मकसद दे के भेजा होगा, तो अब देखूं या न देखूं, सुनूं या न सुनूं, खाऊं या न खाऊं, चलूं या न चलूं, बैठ रहूं या खामोश हो जाऊं, आगे बढ़ूं
या पीछे हट जाऊं, जंग करूं या सुलह करूं। बस जब जब इंसान पूछता चला जाएगा, कानून शरीयत उतरता चला जाएगा, और जब ये सोचेगा मैं इंसान हूं, खाओ पियो मौज करो, ड्रिंक एंड बी हैप्पी, तो इस जिंदगी में और उस जिंदगी में फर्क होगा। ये जिंदगी बस तमन्नाओं की जिंदगी है, ये जिंदगी बस ख्वाहिशात की जिंदगी है, ये जिंदगी सिर्फ विल्स और वांट्स की जिंदगी है। ये हयात बस दिल में आया और इंसान करने लगा। दूसरी जिंदगी मुख्तलिफ होगी। ये करूं कहीं महबूब की मर्जी के खिलाफ तो नहीं है, कदम उठाऊं कहीं उसकी मंशा के खिलाफ तो नहीं है, ये खाऊं कहीं उसकी रजा के खिलाफ तो नहीं है, ये पीऊं कहीं उसकी मंशा के खिलाफ तो नहीं है। तो जब ये जिंदगी होगी तो ये जिंदगी मुख्तलिफ है, ये जिंदगी मुख्तलिफ है। दोनों के रिजल्ट अलग है, दोनों के नतीजे अलग है। जब इंसान बगावत की जिंदगी पर कमर बांध ले तो अपनी तमन्नाओं को माबूद बनाता है, अपनी ख्वाहिशात को खुदा बनाता है, अपनी इच्छाओं को अपना खालिक बनाता है। लेकिन जो भी है बस जिंदगी पर खत्म हुआ, ये लग्जरी लाइफ ईजाद करता है। खाओ चाहे नतीजा कुछ भी निकले, पियो चाहे रिजल्ट जो भी हो, ऐश करो चाहे इसका कुछ भी असर माशरे की पर पड़े, उसकी असल मकसूद है जिंदगी। बस जिंदगी के लिए जियो, इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी ने कितनी जिंदगियों को खत्म किया। तुम्हारा मकसद खाना है, ये मत देखो कि इस एक लुक़्मे में कितनी तमन्नाओं का खून सिमट के आ गया है। पियो तो ये मत देखो कि जायज़ पी रहे हो या नाजायज़ पी रहे हो, मकान इतना आलिशान हो, ये मत देखो कि कितनी झोपड़ियां उजड़ी है जो एक कसर शाही की तामीर हुई है। बस जिंदा रहो, ये मत देखो कि कितनी जिंदगियां खत्म है जो तुम्हारा एक सांस बना है। तो ये वो ताबूती जिंदगी है कि अगर इसको जिंदा रहने दिया जाए तो दूसरों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। जब ये सांस लेता है तो दूसरों को हवा नहीं मिलती, जब ये रिस्क खाता है तो गैरों को दाना नहीं मिलता। इसके लिए, जीवन के लिए, इस हयात के लिए, इस जिंदगी के लिए ये सब कुछ कुर्बान कर देता है। आपने फर्क महसूस किया? ये इस जिंदगी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। मोमिन खुदा की रजा के लिए जिंदगी को कुर्बान कर देता है। इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। बस मैं जिंदा रहूं चाहे कुछ भी हो, और ये कहता है महबूब खुश रहे चाहे कुछ भी हो। ये इस एक जिंदगी के लिए बेटे को कत्ल कर सकता है, भाई को छोड़ सकता है, बीवी को जुदा कर सकता है, ये घर जला सकता है, बस्तियां तबाह बर्बाद कर सकता है। क्यों? इसकी निगाहों में बस जिंदगी है। हर चीज मेरी जिंदगी के लिए काफिर का प्रोग्राम, मेरी जिंदगी खुदा के लिए मोमिन का ईमान और यकीन। ये दो रास्ते हैं। एक वो है जो सब कुछ समेट लेता है जिंदगी के लिए, एक मोमिन है जो सब कुछ कुर्बान कर देता है रजा इलाही के लिए। ये कहता है अगर मेरी तमन्नाओं से बेटा टकराया तो बेटे को जुदा कर दूंगा, इसलिए कि मेरे मध्य मुकाबिल आया। आपने शहंशाहों की तारीफ पढ़ी है, क्या ऐसे बादशाह नहीं गुजरे जिन्होंने अपने बाप को कैद कर दिया? आपने बादशाहों की तारीफ पढ़ी है, क्या ऐसे आपको भाई नजर आए हैं कि जो एक तख्त पर हासिल करने के लिए अपने सगे भाइयों की आंखों के अंदर जिन्होंने रोशनियां खत्म कर दी? क्या ऐसे भी आपको शहंशाह मिले हैं जिन्होंने मसरत की खातिर वो सब कुछ कर गुजरे कि जिसका जिक्र मिंबर के मुनासिब नहीं है? ये क्या था? बस जिंदगी है, हमारी जिंदगी, मकसद बस जीना है। तो जाहिर है कि जब ये जिंदगी होगी तो खतरा है गैरों की जिंदगी के लिए। इसलिए कि तमन्नाओं के सैलाब में कितनी इफ़्फ़तें बह जाएंगी किसको मालूम, आरज़ुएं सर उठाएंगी तो कितने दूसरों के हुकूक दबेंगी ये किसको मालूम। तो अब बताइए, अगर इसको जीने दिया तो न जाने कितना खतरा होगा, और इसको अगर खत्म कर दिया तो जाहिर है कि समाज में कितनी बुराइयां पैदा होंगी। तो आपको तारीख में दो धारे मिलेंगे, एक वो जिन्होंने सब कुछ किया इस जिंदगी के लिए, एक वो मिलेगा जिसने सब कुछ निसार कर दिया उसकी रजा की। बंदा परवर तकरीर का मैंने एक मोड़ आपके सामने पेश किया है। तारीख इंसानियत के दो धारे, एक सब कुछ जिंदगी है, एक सब कुछ हुक्म इलाही है। एक जो ये कहता है कि सब कुछ जिंदगी है, इसमें आपको शद्दाद, नमरूद, कारून, हामान, यजीद, ये वो है कि जिन्होंने जिंदगी को क़िबला-ए हक़ीक़त समझा। तो अगर ये जिंदगी निगाहों के सामने आए
تو اس زندگی کا سب کچھ برا ہے، اور جب کوئی اس منزل پہ قدم رکھے کہ نہیں سب کچھ کھو دے تو وہ بڑی آسانی سے ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے۔ حد ہی ہو گئی کہ اس زندگی کو بھی نثار کر دیتا ہے جس زندگی کو بچانے کے لیے اس نے سب کچھ لوٹا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اس انسان کی نگاہوں میں جب یہ کریکٹر آتا ہے تو یہ اسے بیوقوف نہ کہے گا تو اور کیا ہوگا، یہ اسے پاگل نہ کہے گا تو اور کیا ہوگا۔ اس لیے کہ عشرتوں کے خاطر لوٹو، یہ ہے زندگی کا رخ، لیکن اس نے عشرتیں نثار کر دی کس کے لیے؟ وہ ایک اندیکھی چیز ہے۔ تو یہ عجیب سا معلوم ہوتا ہے اس دنیا میں، لیکن یاد رکھیے دونوں زندگیاں ہیں، ایک لگژری لائف، ایک اس کی زندگی جہاں اثار اور قربانی ہے۔ ان دونوں کو رکھیے اس دنیا کے سامنے جو نیوٹرل ہے۔ آپ یقین مانیے اس کی عشرتوں سے منہ میں پانی آ سکتا ہے دنیا کی، لیکن دل جھکتا ہے اس کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ذہنوں کو کنونس کرنے کے لیے عشرت قدوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ کسی بھی مذہب میں یہ تبلیغ نہیں ملے گی آؤ تم کو فرعون بنا دے، آؤ تم کو شداد بنا دے، آؤ تم کو قارون بنا دے، آؤ تم کو یزید بنا دے۔ اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جو اپنی زندگی کی خاطر سب کچھ فنا کر گئیں، لیکن ذہن عظمت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انسان کا مزاج ان کو انسان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تاریخ انسانیت کے بدنما دھبے ہیں جس سے منسوب ہونے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر یہ لگژری لائف، یہ عشرت کی زندگی، یہ سکون بے پناہ کا فلسفہ اگر درست ہوتا تو ذہن انسانی ان سے مروب ہو کے ڈر کے خاموش ہو جاتا ہے، مگر دل ان کی عظمت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ اکیلا، یہ خاموش، یہ یک و تنہا جس کا کوئی ساتھی نہیں، یہ چاہے غربت کے میدان میں سب کچھ لٹا دے، اس کا کوئی ساتھ نہ دے، لیکن دل اس کی عظمتوں کا کلمہ پڑھتا ہے۔ یہی حق و باطل کی پہچان ہے کہ باطل کی بے پناہ کثرت سے ذہن متاثر نہیں ہوتا، حق کی تنہائی پر دل روتا ہے۔ آج جو سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں تبلیغ اسلام اور انسانیت کے لیے، اس کی بنیاد بھی اسی اچھائی کے احساس کے اوپر ہے کہ ہماری تاریخ میں بھی ایک شخص تھا جس کی زندگی میں عشرت تھی، عیش تھا، سکون تھا، دولت تھی، بے پناہ طاقت تھی، لگژری لائف، سب کچھ جو زندگی میں ایک انسان چاہتا ہے وہ سب کچھ تھا۔ یہ نمونہ ہے زندگی کے لیے۔ بتاؤ کتنے ہیں جو اس نمونے کو ہیرو کہہ کے پکارتے ہیں؟ آپ یقین مانیے اگر کچھ دل جھکتے بھی ہوں گے تو وہ دنیا کے سامنے اعلان نہیں کر سکتے کہ ہم ظلم پسند ہیں۔ ظالم بن جانا اور بات ہے، مگر یہ اعلان کرنا کہ ہم ظلم پسند ہیں یہ بڑی مشکل بات ہے۔ لیکن وہ جو تنہا تھا، اس کا کوئی ساتھی نہ تھا، آج انسانیت کا ذہن اس کا ساتھی ہے۔ جس کی ہمدردی میں کل قدم نہ اٹھتے تھے، آج اس کی حمایت میں قلم اٹھتے ہیں۔ یہ ہے وہ حق و باطل اور عیسیٰ کی قربانی کی تاریخ کا ایک اثر۔ آپ نے دیکھا کہ جن مذاہب نے صرف زندگی کو پیش کیا وہ مذہب ڈوب کے رہ گئے، اور جنہوں نے حرارت محسوس کی حق کے اندر، انہوں نے ایک انسان کو پیش کیا، اس کی قربانیوں کا ذکر۔ آج دنیا میں عیسائیت بے پناہ پھیلی ہوئی ہے، کیوں؟ صرف ایک وجود کی اثار و قربانی کے نتیجے میں۔ عیسائیت کی تبلیغ کی بنیاد کس پر ہے؟ اے خدا کا بیٹا جو اس دنیا میں سکون دینے کے لیے آیا تھا، نجات بانٹنے کے لیے آیا تھا، وہ صلیب کی منزل پر چلا گیا، زندگی کو قربان کر دیا کہ مقصد کے لیے بس ایک کریکٹر عیسائیوں کو نظر آیا اور دنیا پہ چھاتے چلے گئے، صرف ایک کریکٹر تھا۔ اور ہم مانتے ہیں کہ عیسائی تبلیغ کہ اس عنصر نے ان کو دنیا میں کامیابی دی، اس لیے کہ ضمیر انسانی متاثر ہوتا ہے کسی کی قربانی سے۔ تو جب انسان نے یہ سوچا کہ اپنی زندگی کی خاطر آدمی ہر برائی اختیار کر لیتا ہے تو وہ کتنا عظیم تھا کہ جس نے اپنی زندگی قربان کر دی کسی بلند مقصد کے خاطر۔ اور آج
وہ مصیبتوں کے صلیب پر چڑھا ہوا عیسی ابن مریم کروڑوں انسانوں کی نگاہوں میں عقیدت کا مرکز آخر بنا ہوا ہے۔ ایک انسان، اس سے ہر انسان متاثر ہو سکتا ہے اور ہوا، لیکن جب آدمی گہری نظر سے ڈالتا ہے تو اس سے وہی متاثر زیادہ ہوں گے جو اس جیسی زندگی گزارنے کے قابل تھے۔ یعنی جب انسان یہ سوچے گا کہ یہ کنوارے تھے جن کا کوئی گھر نہ تھا اور اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، تو وہ ذہن زیادہ داد دیں گے جو دنیا میں اکیلے رہنا چاہتے ہیں اور بلند مقصد کی خاطر زندگی کو قربان کر دینا چاہتے ہیں۔ لیکن کوئی شادی شدہ انسان کے سامنے اگر یہ مثال رکھی جائے کہ وہ ایسا انسان تھا جو خدا کا بیٹا تھا مگر ایک بلند مقصد کی خاطر اس نے اپنی زندگی کو قربانی دے دی، تو یہ جس کے بچے بھی ہیں، جس کی بیوی بھی ہے، جس کا گھر بھی ہے، یہ تعلیم کو ادھورا سمجھے گا کہ ہاں کریکٹر تو ٹھیک تھا کہ قربان ہو گیا اور زندگی کو قربان کر دیا، لیکن اس کے دل میں کوئی تڑپ نہیں ہوگی، اس لیے کہ نگاہوں کے سامنے نہ بیوی ہے، نہ بچہ ہے، نہ بہن ہے، نہ گھر ہے، نہ گھرانہ ہے، نہ خاندان ہے۔ نگاہوں میں صرف ایک ماں کا کملایا ہوا چہرہ یہ ضروری دنیا سے لے کے گیا، تو ذہن متاثر تو ہوتا ہے مگر وہ ذہن کہ جس کے سامنے نقش ادھورے ہیں۔ آپ نے دیکھا کاش عیسیٰ کی تعلیم میں یہ بھی عنصر ہوتا کہ اس وقت جب یہ صلیب پر چڑھائے جا رہے تھے، بیوی بھی سامنے ہوتی تو صبر میں اور اضافہ ہو جاتا، اولاد بھی سامنے ہوتی تو صبر میں اور اضافہ ہو جاتا، یہ پیاسے ہوتے تو صبر میں اور اضافہ ہوتا، یہ بھوکے ہوتے تو صبر میں اور اضافہ ہوتا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے عزیزوں کو صلیب پر چڑھتے ہوئے دیکھا ہوتا تو صبر میں اور اضافہ ہو جاتا۔ آپ نے دیکھا عیسائیت کی بنیاد صرف عیسیٰ کی قربانی پر، اور وہ قربانی کتنی ادھوری ہے کہ جس کے نہ پیچھے غم ہے نہ آگے غم ہے، تو دل مانتا ہے کہ وہ مذہب کتنا عظیم ہوگا جس کی نگاہوں کے سامنے قربانی کا اتنا وسیع میدان ہے کہ زندگی کے جتنے بھی روپ ممکن ہے وہ سب ایک ہی جگہ مل جائیں گے۔ اللہ کی قسم، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنی بھی قربانیاں انبیاء نے دی ہیں وہ جدا جدا دی۔ کسی نبی نے وطن چھوڑ کے بتایا ہے، وطن کی خاطر ایمان بیچنا دنیا میں دیکھو گے، ایمان کی خاطر وطن کو چھوڑنا انبیاء کی تعلیم میں دیکھو گے۔ ایک مثال ملتی ہے، اولاد کی خاطر گناہ سمیٹنا یہ دنیا نے دیکھا ہے مگر خدا کی راہ میں اولاد کو قربان کرنا یہ انبیاء کی تاریخ میں دیکھا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ مثالیں ملتی چلی جاتی ہیں۔ باہر آزاد رہنے کی خاطر انسان زمین کو بیچتا ہے، یہ دنیا کی مثالیں ہیں، مگر حقانیت کی خاطر جیل میں زندگی گزارتا ہے، یہ انبیاء کی تاریخ میں۔ صحت بنانے کی خاطر حرام و حلال کھا لیتا ہے، یہ دنیا کے اندر مثالیں ہیں، مگر حقانیت کے لیے بیماری قبول کر لینا یہ ایوب کی زندگی میں ملتا ہے۔ تو یہ ساری اعلیٰ نمونے کردار کی، یہ اچھائیوں کی بہترین مثالیں انبیاء کی تاریخ میں بکھری ہوئی ہوئی، یعنی صحن تاریخ نبوت میں یہ وہ جوہر ہے جو بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ تو اگر یہ تعلیم سمرائز ہو جائے، یہ تمام تعلیمات جو سینکڑوں صفحات پر پھیلی ہوئی ہے سمٹ جائے تو انسانیت کے لیے بہترین سرمایہ ہے۔ لیکن وہ قربانیاں ایسی ہوں جو زندگی کے جتنے بھی روپ ہیں وہ یہی کہیں کہ یہ ہمارا روپ ہے۔ مثلاً عیسیٰ کی قربانی تو ایک نوجوان یہ کہہ سکتا ہے یہ میرا نمائندہ تھا جس نے جوانی کی حالت میں حق کی خاطر موت قبول کر لی، لیکن بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عیسیٰ کے نقش قدم پر چلوں گا، عورت نہیں کہہ سکتی میں ان کے نقش قدم پر چلوں گا، باپ نہیں کہہ سکتا میں ان کے نقش قدم پر چلوں گا، غلام نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کے نقش قدم پر چلوں گا، آقا نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کے نقش قدم پر چلوں گا، شادی شدہ نہیں کہہ سکتا میں ان کے نقش قدم پر چلوں گا۔ زندگی کے دوسرے حصے تشنا رہ جاتے ہیں۔ کربلا زندگی کے ہر رخ کی قربانی کے اعلیٰ نمونے کا نام ہے۔ زندگی کے جتنے بھی روپ ممکن ہیں اس دنیا میں وہ کربلا کے اندر ملیں گے۔ ایک بچہ قربانی کس طرح دیتا ہے بتاؤ، دنیا کی تعلیم میں کہاں ڈھونڈوں؟
کہیں ایسا کوئی مذہب نظر نہیں آتا جو ایک بچے کی قربانی کا تذکرہ کرے. بتاؤ کربلا میں یہ قربانی کی یاد ہے یا نہیں؟ ایک نوجوان کہ جس کے سر پہ سیرا بندھنے کے دن ہو، وہ اگر یہ سوچنا چاہے کہ میری قربانی کا ذکر کہاں ملے گا تو بتاؤ کس تاریخ میں ہو. ایک شادی شدہ جس کے گھر میں بچے ہو، اگر وہ اعلیٰ نمونہ آئیڈیل کریکٹر تلاش کرنا چاہے تو بتاؤ وہ کہاں ڈھونڈے؟ زندگی کے جتنے بھی روپ ہو سکتے ہیں آغوش سے لے کر بڑھاپے تک، یہ سب کربلا میں ہے. تاریخ کے جتنے رخ ہو سکتے ہیں، جغرافیائی تقسیم جتنی بھی ممکن ہو سکتی ہے، وہ سب کربلا میں ہے. انسانی شرافت کے جتنے بھی اعلیٰ مینارے ہیں وہ سب کربلا میں ہے. غلام کی زندگی کیا ہو، جون سے پوچھو. آقا کی آبرو کیا ہو، کوئی حسین سے پوچھے. عنفوان شباب کا کیا عالم ہو، کوئی اکبر کی جوانی سے پوچھے. شادی شدہ کیا کرے، کوئی عباس دلاور سے پوچھے. لڑکپن کیسا ہو، کوئی قاسم سے پوچھے. بچپن کیسا ہو، کوئی باقر و سکینہ سے پوچھے. شہزادی کیسے کوئی ہو، زینب و کلثوم سے پوچھے. کنیز کیسے زندگی گزارے، فضہ سے پوچھے. آپ نے دیکھا زندگی کے کتنے رخ ہیں. اگر کسی نے بغاوت کی ہو تو توبہ کیسے کرے، حر کی زندگی کو دیکھے. اگر کوئی سیاہ کار ہو تو زندگی کیسی گزارے، جون کو دیکھے. یہ وہ روح تھے. اگر کوئی حسین ہو تو کوئی سعید کو دیکھے، کوئی وطن سے دور ہو تو کسی رومی کو دیکھے. آپ نے دیکھا کہ زندگی کے جتنے بھی روح ہیں وہ صرف ایک ہی بات کو پیش کرتے ہیں، اقتدار زندگی کی خاطر. انسان جب حق سے بغاوت کرتا ہے تو یزید بنتا ہے، اور معبود کی مرضی کے مطابق جب کوئی سب کچھ قربان کر دیتا ہے تو حسین بنتا ہے. اب بتاؤ انسانیت کے لیے اچھائی کا پہلو کون سا ہے، یزید کا ذکر دہرانا یا حسین کی یاد کو باقی رکھنا؟ تو اب ظاہر ہے کہ اگر انسانیت کی تاریخ پرانی قدروں کو محفوظ کرنا ایک علم سمجھتی ہے تو پھر انسانیت کے اعلیٰ اقداروں کے نمونوں کو محفوظ کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا پرانے قلعوں کو محفوظ کیا جا رہا ہے، پرانے محلوں کی بکھری ہوئی اینٹوں کو جمع کیا جا رہا ہے، پرانی کتابوں کے بکھرے ہوئے ورقوں کو ایک جگہ کمپائل کر کے کتاب بنائی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ نمونے برباد نہیں کیے جاتے، محفوظ کیے جاتے ہیں. تو جب قصر شاہی کی بکھری ہوئی اینٹوں کو انسان جمع کر کے اپنے پرانے ماضی کو دہراتا ہے تو انسانیت کے جہاں اعلیٰ نمونے تاریخ میں بکھرے ہوئے ہوں، اگر ان کا ذکر ختم کر دیا جائے تو یہ انسانیت پر سب سے بڑا ظلم ہوگا، احسان فراموشی ہوگی. آج اگر کسی سائنسدان نے کوئی چیز ایجاد کی ہے تو آج کی دنیا اس کے نام کو باقی رکھنے کے لیے اس دوائی کا نام اس عظیم ڈاکٹر سے منسوب کر دیتی ہے تاکہ جب تک دوا کی تاثیر باقی رہے موجد کے اثر دہرایا جاتا رہے. تو جب جسم کو شفا دینے والوں کا ذکر آج کی پڑھی لکھی دنیا میں ممکن ہے تو جس نے روحوں کو زندگی دی ہو اس حکیم مطلق کے نمائندہ حقیقی معصوم کا ذکر کس طرح باقی نہ رکھا جائے. اگر یہ ذکر نہ ہوگا تو شجاعت کی تعلیم کہاں سے ملے گی؟ یہ ذکر نہ ہوگا تو پیاس میں ضبط کا سلیقہ کہاں سے آئے گا؟ یہ ذکر نہ ہوگا تو بچوں میں ہمت کے ترانے کہاں سے آئیں گے؟ یہ ذکر نہ ہوگا تو پھر غلاموں میں آقا بننے کی تمنا کیسے پیدا ہوگی؟ اگر یہ ذکر نہ ہوگا تو آقاؤں کو تمیز کہاں سے ہوگی کہ وہ غلاموں کو بیٹا بنا لے؟ اگر یہ ذکر نہ ہوگا تو تشن عرب کس طرح لشکر سے ٹکرا جائیں گے؟ اگر یہ ذکر نہ ہوگا تو پیاسوں کے اندر اپنا پانی غیروں کو پلا دینے کا سلیقہ کہاں سے آئے گا؟ اگر یہ ذکر نہ ہوگا تو تاغوتی طاقتوں سے ٹکرانے کا سلیقہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ اگر یہ ذکر نہ ہوگا تو ظالم فوج کے آگے اعلان حق کا قرینہ کہاں سے آئے گا؟ اگر یہ ذکر نہ ہوگا تو بندے ہوئے بازو میں کھلے ہوئے دل سے تقریر کون کرے گا؟ لہٰذا یہ وہ ذکر ہے جو سسکتی ہوئی انسانیت کو نئی زندگی دیتا ہے. لہذا جس کا نام ہے محرم وہ نئی زندگی کا نام ہے، نئے عزم کا نام ہے، نئے طریقے سے جینے کا سلیقہ سکھانے والا ایک ایسا انقلابی مشن جو مردہ قوموں کو زندگی دے دے. جو قومیں ضمیر بیچ چکی ہیں وہ نام حسین لے لے تو شاید پھر حرارت پیدا ہو جائے. جو ضمیر کا سودا کر چکی
ہوتی ہے وہ ذکر حسین آواز زبان پر لے آئے تو شاید پھر شرافت کی قوتیں ابھرنے لگے. یہی وجہ ہے کہ ہر ظالم حکومت کو ذکر حسینی سے بڑی الجھن ہوتی ہے. اس لیے حسین نام ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا. حسین نام ہے ظلم کے خلاف مردہ رگوں میں خون کو دوڑانے کا. حسین نام ہے اعلان حق کے لیے ظلم کو نظر انداز کرنے کا. لہذا اپنی حکومت ظالمانہ جس کو برقرار رکھنی ہوتی ہے وہ ذکر حسین پر پہلے لگاتا ہے. اس لیے کہ حکومت کی آبرو جب بھی باقی ہے کہ جب مظلوم کا ذکر نہ ہو. اور جو قومیں سلطنتوں سے ٹکراتی ہیں, جو قومیں تاج و ارنگ و نگی سے ٹکراتی ہیں, جو قومیں صفت شاہانہ سے ٹکراتی ہیں, جو قومیں ظالم بادشاہوں سے ٹکراتی ہیں, ان کا ایک ہی حربہ ہے, وہ نام حسین لیتے ہیں اور مردہ رگوں میں خون ابلنے لگتا ہے. یہ ہے کربلا کا بہترین سلیقہ و سبق. یہ احسان ہے امام مظلوم کا کہ وہ سوئی ہوئی انسانیت کو سر نو جگہ دیتا ہے. حسین تیری آواز نہ مدینے میں دب سکی نہ مکے کی فضاؤں میں ختم ہو سکی. وہ آواز جو عصر عاشور پیاس کے غلبے کے تحت خاموش تھی نہ جانے کتنی کروڑ زبانوں میں تقسیم ہو چکی ہے. وہ دنیا جو حسین کے نام کو دبانا چاہتی تھی آج کروڑوں زبانوں پہ یا حسین کی آواز بلند ہونے لگتی ہے. وہ حکومتوں کی مشن, وہ حکومتوں کی تحریکیں جنہوں نے ذکر حسین نہ ہونے دیا, انہیں کیا معلوم تھا کہ ذکر حسین اس طرح پیدا ہوگا کہ یورپ کے عشرت قدوں میں جہاں اسلام نہ پہنچا وہاں نام حسین پہنچا ہے. حسین تیرا صدقہ ہے, تیرا صدقہ ہے کہ تو نے ہمیں موقع دیا کہ ہم تیرا نام لے کر اپنی زندگی کا ثبوت دیتے. ارباب کرم, ارباب عزا, آج محرم کا چاند نظر آ گیا. دستور ہے کہ آج کی شب عزا خانے زندہ کیے جاتے ہیں. عباس کی وفاؤں کا نشان علم سجایا جاتا ہے. آج مولا کی چاہنے والیوں نے اپنی چوڑیاں توڑ دی. عورت مر جاتی ہے, کبھی سہاگ کی نشانیوں کو ختم نہیں کرتی, لیکن ان سے پوچھئے کہ خدا رکھے تمہارے سہاگ زندہ ہیں, یہ چوڑیاں کیوں توڑ دی؟ تو یہ اعلان محبت ہوگا کہ اگر کربلا میں ہوتے تو اسی طرح بیوگی کا شوق قبول کر لیتے. آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے شوہر زندہ ہیں, کل اگر ہوتے تو ہم اپنے شوہروں کو قربان گاہ پہ بھیجنے کے لیے کوشش کرتے. ارباب عزا, حسین کا یہ قافلہ جب مکے سے چلا ہے تو اس قافلے سے ہٹ کر ایک اور بھی قافلہ, اس قافلے کا رئیس ذوالقرنین جو اہل بیت کا طرفدار کبھی نہیں رہا. ہمیشہ ذوالقرنین نے خاندان اہل بیت سے انحراف کیا ہے. یہ زہیر وہ تھا کہ جو جنگ جبل میں مولا کے خلاف جنگ کر چکا تھا. جب ذوالقرنین کسی مصلحت سے چلا ہے مکے سے تو اسے معلوم تھا کہ فرزند رسول کا قافلہ بھی آگے آگے جا رہا تھا, لیکن ذوالقرنین کے دل میں اتنی وہ عداوت سی تھی کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فرزند رسول کے ساتھ ساتھ چلے. امام کا قافلہ کہیں اور اس کا کارواں کہیں. ایک دن راہ میں جب دن گزر گیا اور شام آئی, خیمے نصب ہو گئے, مغرب کا وقت آیا اور زہیر نے دسترخوان لگا دیا. زہیر کی بیوی اور خود زہیر کھانا کھانے کے لیے مشغول. زہیر نے لقمہ توڑا تھا کھانے کے لیے. دفتن خیمے کے دروازے پر غلام نے آواز دیا, آقا آپ سے کوئی ملنے کے لیے آیا. زہیر نے لقمہ منہ میں رکھنے ہی والا تھا کہ ایک مرتبہ بیوی نے لقمے پہ ہاتھ رکھ دیا. زہیر یہ
عرب کی مہمان نوازی کے اصول کے خلاف ہے اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ مہمان دروازے پہ ہو اور کوئی کھانا کھا لے۔ ایک مرتبہ جھنجھلا کے زہر نے کہا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں کسی معاملے میں دخیل جملہ بتا رہا تھا کہ زہر کو بھی معلوم تھا کہ آنے والا کون ہے۔ کہا زہر میں سمجھ نہ سکی کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو۔ زہر نے کہا صاحب سنو، میں نہیں چاہتا کہ دو شہزادوں کی جنگ میں میں بھی بیچ میں آ جاؤں۔ کون دو شہزادے زہر؟ کہا کہ شام کا بیٹا یزید اور علی بن ابی طالب کا فرزند حسین، یہ امام حسین کا کوئی نمائندہ ہے جو مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی معاملے میں میں بھی داخل ہوں۔ یہ سننا تھا مرتبہ زہیر کی بیوی نے حیرت سے دیکھا، زہیر کا غیرت اسلامی اتنی مردہ ہو چکی ہے تیری کہ نبی کا بیٹا اپنے سفیر کو تیرے دروازے پہ بھیجے اور تو اس سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ مہمان نوازی کے سارے اصول ختم ہو گئے، بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ زہیر خیر کی بیوی نے ہاتھ اٹھا کے پیچھے بیٹھ دیا۔ بس بیوی کے اس عمل سے ایک مرتبہ زہیر تڑپ کے کھڑا ہو گیا، جھنجھلاہٹ میں روٹی کو چھوڑا، باہر گئے۔ کچھ دیر گزر گئی، زہیر خیر کی بیوی دسترخوان پر اکیلی بیٹھی ہے۔ کچھ جب دیر ہوئی تو زہیر کی بیوی کے کانوں میں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ آواز باہر سے آئی، کہا صاحب خدا حافظ۔ جب بیوی نے یہ محسوس کیا کہ یہ زہیر خیر خیمے کے باہر، کہا زہیر اندر آؤ۔ کہا نہیں صاحب میں تمہیں سلام آخر کہنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا زہیر اندر تو آؤ، بات بتاؤ کیا ہوا؟ کہا میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں طلاق دے دوں۔ میرا جرم کیا ہے جو مجھے طلاق دے رہے ہو؟ کہا کوئی جرم نہیں۔ کہا پھر طلاق کیوں دے رہے ہو؟ کہا صاحب میں فرزند رسول کے قدموں پر جان دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا جب تک ادھر تھا زندگی کو سب کچھ سمجھتا تھا، ادھر آیا ہے تو زندگی کو قربان کرنے کا سلیقہ سیکھ لیا۔ میں جا رہا ہوں مولا کے قدموں پہ جان نثار کر دوں۔ مطلب بیوی پوچھتی ہے تو پھر مجھے طلاق کیوں دیتے ہو؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد یزید کی فوج تمہیں اسیر بنائے، تمہارے بازوؤں میں رسل باندھے، تمہیں دھیار پھرائے۔ اس لیے میں تم کو طلاق دینا چاہتا ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد تم کو اسیری کی زحمتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ نے حسین کی ذات، حسین کا کردار ابھی نگاہوں سے دور تھا، مگر کردار کی روشنی میں ذہن کی تاریکیاں کتنی جلدی ختم کر دی۔ ایک مرتبہ زہیر کی بیوی کہتی ہے واہ زہیر تمہارے اوپر تم میری اسیری کا خیال کرتے، تمہیں احساس نہیں کہ امام کی شہادت کے بعد نبی زادیاں جب اسیر بن سکتی ہیں تو پھر میری حیثیت کیا ہے؟ زہیر جاؤ، تم مولا کے قدموں پہ نثار ہونا، تم مولا کے قدموں پہ نثار ہونا، اور میں اپنی شہزادیوں کی کنیزی میں زندگی گزاروں گی۔ ارباب اعزاز، زندگی کے یہ دو رخ ہیں، ایک اچھائی کا رخ ہے، ایک برائی کا رخ ہے۔ جہاں برائی ہے وہاں سب کچھ زندگی ہے، اور جہاں نیکیاں ہیں وہاں سب کچھ رضا الہی ہے۔ یہ امام حسین کے مکتب الاسکول کا پہلا سبق ہے کہ حق کے لیے اپنی زندگی کو نثار کرو۔ حسین جب چلے ہیں تو کتنی قربانیوں سے گزرے۔ وہ وطن جس کی گلیوں میں حسین کا بچپن گزرا ہے، کیا حسین کو اپنے وطن سے محبت نہ تھی؟ کیا حسین کو ان گلیوں سے پیار نہ تھا؟ یاد رکھیے معصوم
خلاف فطرت انسانی کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ جب ہمیں اپنے وطن سے پیار ہو سکتا ہے تو حسین کو بھی مدینے کی گلیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ تاریخ نے اتنا ذکر کیا ہے جب سرکار دو عالم مکے سے چلے ہیں مدینے کی طرف تو پلٹ پلٹ کے اس مکے کی گلیوں کو دیکھ کے جاتے تھے جہاں ہمارے نبی کا بچپن گزرا تھا، تو معلوم ہوا کہ معصوم کو اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے۔ اب حسین کیا مولا کو بھی اپنے وطن سے پیار تھا یا نہیں تھا؟ تو میں کربلا کی تاریخ کی 2 راتیں پیش کروں۔ ایک وہ رات کہ جس کی صبح روز عاشور، ایک وہ رات کہ جس کی صبح مدینے سے رخصتی۔ 2 رات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے مولا کی، ایک وہ رات کہ جس کی صبح کو آپ مدینہ چھوڑ دیں گے، اور ایک وہ رات کہ جس کی صبح کو زندگی چھوڑ دیں گے۔ انصاف سے بتائیے کون سی رات گزری ہے مولا پہ بے چینی کی؟ اللہ کی قسم شب عاشور حسین اطمینان کا سجدہ ادا کر رہے تھے، اور یہ وہ رات کہ جس کی صبح کو مدینہ چھوڑ دیں گے۔ حسین بے چین، حسین بے چین ہے کبھی بھائی حسن کی قبر پر۔ جنت البقیع خدا آپ کو زیارت نصیب کرے، پروردگار عالم آپ مشرف ہوں قبروں کی زیارت سے کہ جن کے اوپر دن بھر دھوپ پڑتی ہے اور رات کو شمع، کہ جس پر کوئی سایہ نہیں، جس پر کوئی اہتمام نہیں، جس کی کوئی تعظیم و تقریم نہیں، اسی جنت البقیع میں حسین حسن کی قبر سے لپٹے ہوئے رو رہے ہیں۔ بھیا دل چاہتا تھا تیری قبر پر زندگی بھر مجاہد بنا ہوا چراغ جلاتا تھا، مگر دنیا تو یہ گوار نہ ہوا کہ تیرے قبر پر زندگی گزار دوں۔ حسن دنیا نے جتنا مجبور بنا دیا کہ آپ حسین میری قبر سے دور ہو رہا ہے۔ حسن کی قبر سے جدا ہو کر چند ہی قدم کے فاصلے پر حسین کی ماں کی قبر، حسین ماں کی قبر کے گر پڑے ماں، جس حسین کو چکیاں بیچ کے پالا تھا وہ حسین تیری قبر سے دور ہو رہا ہے۔ اب حسین ماں کی قبر پر کتنی دیر تک روئے ہوں گے کون اندازہ کرتا ہے؟ اور جب حسین ماں کی قبر سے جدا ہوئے تو قبر رسول پر تشریف لے گئے۔ رات کی تاریخی دنیا سوئی ہوئی ہے چین سے، اور یہ فرزند رسول اندھیری رات میں 28ویں رجب ہر طرف اندھیرا، حسین قبر رسول کا مطابق تاریخ کا عجیب و غریب جملہ ہے کہ حسین قبر رسول پر آ کر لے گئے، اور اتنی بے چینیوں کے باوجود حسین کو نیند آ گئی۔ مورخ کا یہ جملہ عجیب انداز سا ہے کہ حسین کو قبر رسول پر نیند آ گئی۔ جس حسین کو آج کی رات چین نہ نصیب ہوا، آج وہ قبر رسول پر کس طرح سو گیا؟ معلوم ہوتا ہے حسین جب نبی کی قبر پر جا کے لیٹے تو حسین کو نبی کا سینہ یاد آ گیا، بچپن کا واقعہ یاد آ گیا کہ کس طرح حسین نبی کے سینے پہ سویا کرتے تھے، روتے جاتے حسین روتے جاتے، نانا تمہارے مدینے سے بہت دور جا رہا ہوں۔ یہ کہتے کہتے روتے روتے حسین سو گئے، اور جب سو گئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ قبر رسول شگافتہ ہوئی ہے، رسول قبر سے برآمد ہوئے ہیں، اس طرح کے چاک گریباں ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، آستینیں الٹی ہوئی ہیں۔ اے حسین، حسین مدینے سے تم رخصت ہو رہے ہو تو یہ نہ سمجھ لینا حسین تم کر رہا ہو، تمہاری دکھیاری ماں تمہارے ساتھ ہے، تمہارا مظلوم بھائی حسن تمہارے قریب ہے، تمہارا چاہنے والا باپ تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ حسین میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ حسین کی آنکھ کھل گئی، حسین روتے ہوئے آئے، نماز صبح ادا کی۔ اب حسین جب گھر میں آئے ہیں تو چاروں طرف چاہنے والوں نے ہجوم کر لیا، مدینے والے گھروں سے نکل پڑے، عورت مرد بچے سب رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ آواز دی، حسین
ایک مرتبہ بالفضل عباس کہتے ہیں مولا اس وقت منہ چاہنے والے دوست بے قابو ہے، چاہنے والوں کو دل بھر کے رو نہ دیا جائے مولا، یہ شاید آخری ملاقات ہو۔ یہ سننا تھا کہ امام نے کہا باپ کیا تم کو یہ بات کا احساس نہیں ہے کہ اگر کسی کی نظر زینب و کلثوم کے سر پہ پڑ گئی تو قیامت ہو جائے گی۔ اب آپ ان سب سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ شیر نے اعلان کر دیا مدینے والوں زینب و کلثوم کی سواری آنے کا وقت آ چکا ہے، لہذا اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ چاہنے والے دوست اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اے عباس، اے عباس، اے زینب کلثوم کے پردے کے حامی، ارے اس وقت دل پر کیا گزری ہوگی کہ جب شامیاں بستن بازو زینب و کلثوم رہا، سارے دوست چلے گئے۔ اب بیت الشرف کے سامنے کرسی بچھی ہوئی ہے، امام کرسی پہ جلوہ افروز ہے، ناپے ناپے بٹھائے گئے، ہماریاں نصب کی گئی، ہماریوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ حکم امام ہوا باپ بچوں کو ناپوں پہ سوار کرو۔ ایک مرتبہ بالفضل عباس آگے بڑھے، بچوں کو سوار کرنے لگے ناپوں پر، کبھی محمد باقر کو بٹھایا، کبھی عبداللہ کو بٹھایا، کبھی جعفر کو بٹھایا، کبھی باقر کو بٹھایا۔ جب تمام بچوں کو عباس بٹھا چکے، ایک مرتبہ جناب فضہ کی سواری آئی، عباس آگے بڑھے، فضہ کے بازو کو سہارا دیا، سیدہ کی قمیص کو سوار کیا، فضہ ناپے پہ سوار ہو گئی۔ ایک مرتبہ مولا نے حکم دیا علی اکبر آگے بڑھو، اپنی ماں کو سوار کرو۔ جناب رباب آگے بڑھی، علی اکبر نے ماں کو بٹھایا۔ ایک مرتبہ پھر حکم امام ہوا، علی اکبر آگے بڑھے، ام لیلہ کے بازو تھامے، علی اکبر نے ماں کو ناقے پر سوار کیا۔ ایک ایک بیوی آتی جاتی تھی، کبھی مولا عباس کو حکم دیتے، کبھی اولو محمد کو حکم دیتے، کبھی قاسم کو حکم دیتے۔ ایک مرتبہ ایک معظمہ آئی، ایک مرتبہ امام نے حکم دیا اے عباس ارے اپنی بہن ام کلثوم کو بٹھاؤ۔ عزاداروں تمام مقدرات عصمت سوار ہو گئی، تمام بیویاں بیٹھ گئی۔ مولا بار بار نظر اٹھا اٹھا کر مدر خانہ کی طرف دیکھتے جاتے تھے۔ سب سے آخر میں پردہ اٹھا، دروازہ کھلا، ایک معظمہ گھر کے باہر آئی، بس جیسے قیامت آ گئی ہو۔ امام کھڑے ہو گئے، اے علی اکبر، اے اور محمد، اے قاسم، اے عباس، ارے زینب کبریٰ کی سواری ہے، آگے بڑھو۔ کسی نے مہار ناکہ تھامی، کسی نے زینب کے بازو کو سہارا دیا۔ علی اکبر تو ظالم ہو کے بیٹھ گئے، حسین آگے بڑھے، زینب کے بازو تھامے، شہزادی کو اس طرح مولا نے سوار کیا۔ ایک مرتبہ زینب نے پلٹ کر اپنے بانجائے کو دیکھا، جیسے نگاہوں سے سوال کر رہی ہو، بھیا یاد رکھنا زینب کو اس طرح سوار کیا ہے، اس شان سے تم نے مجھے بٹھایا ہے، جیسے کہہ رہی ہو بھیا خدا کرے وہ دن بھی آئے کہ مدینے سے اسی شان سے جا رہی ہوں، اسی شان سے مدینے میں آؤں۔ مگر عزاداروں آج زینب کے بٹھانے والے سب تھے، مگر جب کل زینب اسی مدینے میں آئی تو نظر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی تھی، ام کلثوم ہے مگر عباس نظر نہیں آتے، رباب ہے مگر گود خالی ہے، ام لیلہ ہے مگر علی اکبر نہیں، اور خود زینب ہے مگر پردے کہاں میں حسین نہیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ الہی متصرف محمد، ہمارے بلحان صغیرہ و کبیرہ و معاف، پالنے والے ہمیں دین کا سلیقہ سکھائے، پالنے والے ہمارے دل کو نیکیوں کی طرف لے، پالنے والے جو ہم میں بیمار ہو سید السجاد کے صدقے میں ان کو شفا کامل عطا فرما، جو بے اولاد ہوں علی اصغر کا تصدق میں ان اولاد مدینہ عطا فرما، ہمارے گناہوں کو نظر انداز کرتے پالنے والے، ہمارے مقامات مقدسہ کا تحفظ کرنا والے، پالنے والے ملت جعفریہ کا تو ہی محافظ، اے میرے معبود ملت جعفریہ آج ظلم و تشدد شکنج میں انہیں ہر جگہ محفوظ و مامون رکھنا،
پالنے والے حکومت ایران پر تشدد ہو رہا ہے اس کو محفوظ کریں. خبر